حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیر المسدد نذیر المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد اللہ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ اذہان عالیہ میں امام حسین علیہ السلام کی جتنی عزت بلند ہے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم سانسیں مقروض ہیں محمد و اہل بیت محمد کی بڑے جید عددار سادات وغیر سادات کا عظیم و شان اجتماع بڑی روحانی بڑی قبولیت والی صف ادا ہر سانس ہر عددار کی مقروض ہے محمد و اہل بیت محمد کی اور یقیناً قبولیت کے لمحات ہیں رات کا وقت ہو چکا ہے جو بندے ذکر سننے کے لیے آئے ہو میں ان سے مخاطب ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ جن کی سانسیں مقروض ہیں وہ اپنی سانسوں کا قرض اتارنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ مجلس ادا کی قبولیت کے لیے اور آپ کے دل میں جو بھی نیک دعائیں ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے تمام عزادار بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم ایک ایسی بلند صلوات پڑھیں جتنا آپ کے ذہنوں میں آل محمد کا مقام بلند ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دعا ہے خالق کائنات باسط کے مظلوم حسین علیہ السلام باسط کے باب الحوائج حضرت غازی عباس سلمدار علیہ السلام باسط کے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام باسط کے شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام باسط کے شہزادہ یون محمد علیہ السلام باسط کے شہزادہ محمد و ابراہیم علیہ السلام باسط کے حضرت علی ابن حر علیہ السلام باسط کے جملہ شہداء کربلا خالق کائنات مجلس ادا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس ذکر کے صدقے میں میرے بھائی زوار عبد حسین صاحب کے رزق میں مال میں عزت میں اولاد مال و متاع میں جزائے خیر عطا فرما کریم خالق آپ کو مظلوم کے آخری سجدے کا واسطہ بانیان مجلس کے لیے حاجات قبول فرما اور یہ سلسلہ عزاداری میرے بھائی عابد حسین صاحب کی نسلوں میں منتقل فرما اس کے خانوادے کے جتنے معاونین ہیں جتنے نوجوان انتظامی حوالے سے صبح سے لے کے اختتام مجلس تک جن نوجوانوں نے جتنا کام کرنا ہے بار الہ حسین کے یوسف بیٹے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا واسطہ سب نوجوانوں کو بہترین اجر عطا فرما جتنے عزادار جتنے قدم چل کے آئے ہیں مخدوم کونین عزتوں والی بی بی کی پاک عزت کے صدقے میں سب کو بہترین اجر عطا فرما ذاکرین علماء کا پڑھا عزاداروں کی عشق باری بار الہ باسط کے پاک سیدہ اس عبادات کی شرف قبولیت عطا فرما جو بے اولاد ہیں اس بی بی کی اجڑی ہوئی خالی جھولی کا واسطہ جس بی بی کی جھولی ویران ہو گئی بار الہ جتنے بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما جتنے بیمار ہیں اس بیمار کی تکالیف کا واسطہ جو 34 سال پانی نہیں خون رویا ہے خالق کائنات جتنے بیمار ہیں صحت یابی عطا فرما خالق کائنات
امام سجاد علیہ السلام کی تکالیف کے صدقے میرے بھائی شاعر اہل بیت زوار سلیم نصرت صاحب کے فرزند کو صحت یابی عطا فرما، جملہ مومنین کے جتنے بیٹے بچے تکلیف سے ہیں بار الہ بیمار کربلا کی تکالیف کے صدقے صحت یابی عطا فرما، جو تنگ دست ہیں خالق کائنات بھائی مختار حسین کہ گھر والے تکلیف سے ہیں ان کو صحت یابی عطا فرما، جو تنگ دست ہیں وسیع رزق عطا فرما، جو مقروض ہیں غیر سے قرض عطا فرما، تب تک موت نہ آئے جب تک کربلا و شام کی زیارات نصیب نہ ہو۔ تمام عزادار دست دعا بلند فرمائیے، یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاتر السماوات بحق سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق مظلوم حسین علیہ السلام، یا رب الحسین بحق الحسین، عشق صدر الحسین بے ظہور الحجت قائم آل محمد۔ آنکھیں بند کر کے تمام عزادار آپ کے دل میں جتنا امام زمانہ کی عزت بلند ہے تمام عزادار باواز بلند صلوات پڑھی، اللہم صلی اللہ ان سے آواز بڑھا۔ ماشاءاللہ چشم بدور، بڑے پڑھے لکھے چہرے، بڑا روحانی ماحول اور بڑا قبولیت والا رہا۔ مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ میں چہرے دیکھ رہا ہوں، جس نے اٹھنا ہے بے شک چلا جائے اور جس نے بیٹھنا ہے وہ بیٹھ کے مظلوم کا ذکر سنے، کیونکہ دو چہرے آتے ہیں مجلس میں۔ بلند آواز سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، یا مولا تیری زندگی دراز فرمائے۔ بسم اللہ یا رسول اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ، یا مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ دو چہرے ذکر شبیر میں آتے ہیں، کیوں ڈر سکتے؟ ایک بندہ آتا ہے مجلس سننے کے لیے، ایک بندہ آتا ہے نمبر لگانے کے لیے۔ یہ قبولیت و روحانیت یہ کربلا والے عطا فرماتے ہیں، اور بندہ نہ اس لہج پہ پہنچ سکتا ہے کیونکہ ہمارا تعلق ہی عزادار گھر سے ہے، زندگی میں سیکھی عزاداری ہے۔ میں یوں پڑھوں گا آج ڈیرہ غازی خان میں جیسے میں 10-10 ہزار کے مجمع میں پڑھتا ہوں۔ یقین جانیے مجھے بھائی کہہ کے گئے شاہ جی سال میں ایک دفعہ آپ آتے ہیں تو مجلس آپ نے پوری پڑھنی ہے۔ میں پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، مجلس میرا خیال ہے 5-6 گھنٹے ہو گئے شروع ہے، اگر اس سے بڑا جملہ آپ نے سنا ہو تو بے شک چپ رہیے گا، اگر نہ سنا ہو نا تو کم از کم آپ کے نعرے کی آواز ڈیرہ غازی خان سے کربلا تک جانی چاہیے، جو لفظ غیور عباس نقوی آپ کو سنا رہا ہے۔ کیونکہ میرے سامنے بھائی حق نواز ابھی کربلا سے آیا ہے، سبھی اکثر زوار چہرے بیٹھے ہوئے ہو، میں بھی 2 مہینے پہلے کربلا و شام سے واپس آیا ہوں۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھو میری مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، لفظ کو تولیے گا، دل چاہے تو بولیے گا ایسے جیسے ذکر میں بولنے کا حق بنتا ہے۔ جملہ بڑا کہنے لگا ہوں، جو بادشاہ جو شہنشاہ اپنے خون سے توحید کا مقدر لکھے اسے حسین کہتے ہیں۔ مولا آپ کی زندگی دراز سبحان اللہ سبحان آپ جیو، مولا آپ کو سلام دیا تھا، رکھ سب آپ جیتے سبحان جیتے رہو شاہزہ مولا حق ادا ہو گیا۔ میں نے پہلے بسم اللہ مولا تیری زندگی دراز فرما، آج یوں سنو کہ پتہ چلے، کیونکہ لائیو چل رہی ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ڈیرہ غازی خان گھر کے بندوں کو ایسے سوچتا ہے۔ میں وہ جملہ کہہ یقین جانیے 20 سفر کو ایک بڑا اجتماع تھا ادب پسور سیال کوٹ، یقین جانیے وہاں میں نے ایک جملہ کہا، یقین جانیے ہر رگ سے علی علی کی آواز، رگوں سے علی علی پھوٹا، زبانوں سے بے ساختہ علی علی کا نعرہ نکلا۔ لفظ سلیس تھا لیکن لفظ بڑا تھا، ایک جانب تھے 9 لاکھ، ایک جانب تھے 72۔ گفتگو میں پڑھی لکھی کر رہا ہوں، نہ کوئی رٹا لگا کے آیا ہوں نہ کوئی کیسٹ سن کے آیا ہوں، پڑھی لکھی گفتگو۔ ایک جانب تھے 9 لاکھ، ایک جانب تھے 72،
لین نے کہا بیعت کر. امام حسین ایک جملہ کہا کیا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ محمد کا بیٹا ہوں, میری رگوں میں علی کا خون ہے, بطول جیسی ماں کو میں نے دودھ پیا ہوا ہے, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ڈیرہ غازی خان والو اللہ کرم اللہ سمجھا سکتا. لین نے کہا بیعت کر یا وطن چھوڑ. امام حسین فرمایا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ حسین کی عزت مدینے کی وجہ سے ہے؟ میں لفظ نہیں سمجھا سکتا, میں لفظ نہیں سمجھا سکتا. کیا مجھ حسین کی عزت ڈاکٹر صاحب مدینے پڑھے لکھے چہرے مولا تیری زندگی دراز ہے, کیا مجھ حسین کی عزت مدینے کی وجہ سے؟ نہ نہیں, میں محمد کا بیٹا ہوں, میری رگوں میں علی کا خون ہے, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ایک ہاتھ نیچے رہا, مجھے دکھ قبر تک ہوگا کہ بندوں کی توجہ نہیں تھی. لین نے کہا بیعت کر یا وطن چھوڑ. مسکرا کے امام حسین فرمایا لین یاد رکھ میں حسین ہوں, جسے چھوڑوں گا مدینہ منورہ کہلائے گا, جسے حسین بسا لے گا عرش مولا بن جائے گا. آپ جیو یار مولا آپ کی زندگی دراز چھ ہاتھ ڈاکٹر صاحب سلامتی ہو آپ سبحان جیتر بسم اللہ مجھے سبحان. یہ روحانیت, یہ قبولیت, مولا آپ کی زندگی دراز. اچھا دیکھیے جسے چھوڑوں گا پڑھ لکھیے وہ مدینہ منورہ کہلائے, جسے حسین بسا لے وہ عرش معلیٰ بن جائے گا. ڈاکٹر صاحب لفظ کہہ رہا ہوں اور لفظ آپ کے لئے کہہ رہا ہوں. بیعت نہیں, وطن چھوڑ دی. اب مجھے بڑے سے بڑا جرنیل بتا دو, ایک جانب تھے 72, ایک جانب تھے 9 لاکھ. میں جملہ کہوں گا بندوں کے چہرے پڑھوں گا. ذکر سننے کون آیا کہ جو بادشاہ, جو شہنشاہ, جو بادشاہ, جو شہنشاہ 72 کے قدموں سے جنگل کو 4 چاند لگا دے اسے حسین کہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مولا آپ کی زندگی دراز ہے سبحان. 72 کے قدموں سے آپ کو پتہ ہے بسم اللہ جنگل امام حسین نے قدم رکھے, جنگل عرش مولا بن گئے. جنگل یقین جان یہ لفظ یاد آ گیا مجھے, لفظ بڑا قیمتی ہے. بی جی خان والوں میں چہرے دیکھ رہا ہوں, آج بڑی تحمل مزاجی سے دل ہے کہ میں مجلس صاحب کو سنا. 9 لاکھ کے مقابلے 9 لاکھ کے آگے 72 کے رک جانے کو حسین ابن علی کہتے ہیں. یار میں مقروض ہوا, میں مقروض ہوا کی محترم. 72 کے مقابلے جو بادشاہ 72 کو 9 لاکھ سے ٹکرا اس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں. اب دیکھیے میری جانب جو بندہ بھی تھا جو زندگی ساری ذکر میں نہیں بولے, سجدہ ہوا, سر جدا ہو گیا, ایسا پرتاثیر سجدہ, ایسا بے مثال سجدہ, اسی ایک سجدے سے توحید کو بھگا دی, نبوت کو بھگا دی, اصول دین بچائے, فروع دین بچائے. سور پہ داد دینا بڑا آسان ہوتا ہے, لفظوں پہ داد دینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. میں لفظ کہہ رہا ہوں, یہ پنڈال اٹھ کے داد دے, حق ادا نہیں ہوتا. 72 سر تن سے جدا ہو گئے, سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو گئے. اب ڈیرہ غازی خان والا جملہ کہہ رہا ہوں, جو تخت پہ تھا, جو تخت پہ تھا وہ مردہ تھا, جو نیزے پہ تھے وہ سارے زندہ تھے. سبحان اللہ. دونوں بازو بلند کر کے حیدر حیدر بلند بسم اللہ. مولا تیری زندگی دراز فرما. جو تخت پہ تھا وہ مردہ تھا, کیونکہ ایام عزا کی آخری مجالس ہے. جو تخت پہ تھا وہ مردہ تھا, جو نیزے پہ تھے سارے بولی وہ دیکھیے آج پوری کائنات ہے, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں حسین کا ذکر نہ ہو, جہاں حسین کا تذکرہ نہ ہو. ڈاکٹر صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, دیکھیے ایک مملکت اگر وجود میں آئے نا مملکت, تو 4 چیزیں اس مملکت کے لیے ضروری ہوتی ہیں. پہلی, اس ملک کے لیے اپنی زمین ہو. 4 چیزیں اگر موجود ہوں
تو مملکت وجود میں آتی ہے۔ پہلی چیز زمین ہونی چاہیے، دوسری چیز اس ملک کا جھنڈا ہونا چاہیے۔ مجھے پتا ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، اس کا اپنا معیار ہے۔ تیسری چیز اس ملک کی فوج ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز اس ملک کا قانون ہو، اس ملک کا آئین ہو۔ آئین کو انگریزی میں کہتے ہیں آرڈیننس ہو۔ پاکستان میں جو آئین نافذ ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے نافذ کیا تھا۔ دیکھیے ایسی مملکت ہے حسین ابن علی کی۔ حسین وہ ہے، حسین وہ بادشاہ ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے امام حسین نے 12 مربع میل زمین خریدی۔ جو ہاتھ نیچے رہا نا، مجھے دکھ ہو، یقین جانے 60,000 دینار میں 12 مربع میل امام حسین نے خریدے، جاگیر علی اکبر کہلائے۔ یہ الگ بات ہے کہ 12 مربع میل 1400 سال گزرنے کے بعد آج پوری دنیا پہ محیط ہو گئی ہے۔ ہائے 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 ہائے، آج پوری دنیا حسین، آج پوری کائنات حسین۔ بس پڑھے لکھے ہے بات، مولا تیری زندگی دراز کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ، جیتے رہو۔ دیکھیے بسم اللہ، بلند آواز سے کہیے سارے، زندہ آباد، بسم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب مولا سلامتی عطا فرمائے، بے شک اللہم محمد۔ امام حسین کا واسطہ میری جانب کے، امام حسین نے اپنی زمین خریدی، جاگیر حضرت علی اکبر کہلائے۔ سبحان اللہ، 72 کی فوج تھی۔ کتنی فوج تھی؟ 72 کی فوج۔ آج پوری دنیا میں امام حسین کی فوج ہے۔ کسی جگہ سپاہ شہزادہ علی اکبر، کسی جگہ سپاہ شہزادہ امیر قاسم۔ ابھی میں شام گیا ہوں، وہاں نوجوانوں نے اپنے کاندھے پہ اپنے سینے پہ لکھا ہوا تھا سپاہ شہزادی بی بی عالیہ۔ یہ موجودہ ہے حسین ابن علی کا۔ ہر فوج کا اپنا جھنڈا ہوتا ہے۔ ایک ایسا پرچم ہے امام حسین کی مملکت کا جسے پرچم حضرت عباس کہتے ہیں۔ صدیاں بیت گئی، پوری دنیا کا اصول ہے، آپ انڈیا میں پاکستان کا پرچم نہیں لہرا سکتے، آپ پاکستان میں انڈیا کا پرچم نہیں لہرا سکتے۔ ایک ہے پرچم حضرت عباس۔ پوری دنیا میں جہاں بھی غازی کا علم لہرا رہا ہوگا، آسمان بھی جھک کر سلام یا علی مدد کہے گا۔ شاباش شاباش شاباش، مولا آپ کو سلامت ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک پرچم، ایک پرچم، بسم اللہ مولا، بلند آواز سے سارے بولیے، بلند آواز سے، جس کو غازی نے جتنی طاقت دی ہے۔ یا 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 مدد حق، مولا تیری زندگی دراز ہے۔ زمین اپنی توجہ میری جان، دیکھیے میں پڑھی لکھی گفتگو کر رہا ہوں، ایک ایک چہرے پہ میری نگاہ ہے، اور میرے سامنے میرٹ والے احباب بیٹھے ہوئے ہیں۔ بندہ پڑھ کے چلا جاتا ہے تذکرہ بعد میں، بندے نے کیا پڑھا۔ اسی مجلس کے لیے میں بھی لاہور سے آیا، میرے بھائی کی مولا زندگی دراز کرنا۔ زمین حسین نے اپنی خریدی، جھنڈا حسینیت کی مملکت کا اپنا، فوج حسین کی اپنی۔ حسین نے آئین لکھا، یہ پنڈال اٹھ کے دار حق ادا نہیں ہوتا، کوئی لمبا چوڑا آئین نہیں ہے۔ 10 محرم کے دن اپنے خون سے حسین نے 2 لائنوں میں اپنا آئین لکھا۔ آئین کیا تھا کہ دنیا کا کوئی بے غیرت اور بے ضمیر بندہ حسینیت کے دائرے میں آ نہیں سکتا، اور دنیا کا کوئی بے غیرت بے ضمیر بندہ حسینیت کے دائرے میں آ نہیں سکتا، اور دنیا کا کوئی باغیرت اور باعزت بندہ حسینیت کے دائرے سے باہر جا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، مولا آپ کی زندگی دراز فرما، مولا آپ کو سلامت، آتا ہی غیرت مند، آپ جیتے رہو، مولا آپ کی زندگی دراز فرما۔ دیکھیے حسینیت کی مملکت میں آتا ہی غیرت مند ہے، بیٹھتا ہی غیرت مند ہے، یہ مملکت ہے۔ یہ صدیاں بیت گئی، یقین جانے اللہ بزرگ علماء خطبہ اور شہداء ملت جعفریہ کے درجات پر یہ ذکر موجزہ ہے، یہ ذکر موجزہ۔ دیکھیے یہ سفید ریش والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی ساری عذاب ہے حسین۔ آج بھی محسوس ہوتا ہے کہ بالکل جیسے 2 مہینے پہلے حسین کا واقعہ ہوا ہے۔
اپنے مرے نا 15 دن کے بعد بڑے سے بندہ بڑا مر جائے بھول جاتا ہے. یہ ذکر ہے حسین کا, دعا ہے بی بی سیدہ کی. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک لائن یاد آ گئی, ایک لائن مجھے یقین چاہیے. علامہ رشید ترابی پڑھا کرتے تھے, انہوں نے کہا 3 جلسے ہوتے ہیں, ہزاروں نہیں کروڑوں کا اجتماع کربلا میں ہوتا ہے. شب و روز حسین کی عزاداری, ابھی 2 محرم آپ نے عزاداری, 2 مہینے پورا محرم, سفر, ایام غم, شب شہادت, چہلم. ایک بندہ مجھے گھر سے بتا دو جو کھانا گھر سے لایا ہو, جو پانی گھر سے لایا ہو. ابھی میں دیکھ رہا ہوں چوٹی کے عزادار راجن پور, توسا, مظفر گڑھ, ملتان کے احباب بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے او بسم اللہ کی درود بھیجیے محمد والے محمد. چوئی صاحب سلامتی ہو آپ کو, مولا آپ کی زندگی دراز. میرے حقیقی بھائی جناب شاعر اہل بیت چودھری حجاز سنجنوی صاحب اپنی ذاکری کی آپ مثال ہے. خوبصورت قلم کے مالک اور انتہائی پیار کرنے والے. چوئی صاحب سلامتی ہو, بس میرا آپ کا انتظار تھا. توجہ ہے سب کی, شعر پڑھ. میرا ایمان ہے, آ جاؤ بھائی, آ جاؤ, جنہوں نے آنا ہے سب آ جاؤ. میرا ایمان ہے, آ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود بھیجئے محمد و اہل بیت محمد. مولا تیری زندگی دے. توجہ ہے جی, بسم اللہ بسم اللہ کی ایک روحانیت ہے, قبولیت ہے. بھائی جان میں مصرع پڑھ رہا ہوں, ایک بندہ مجھے دکھا دو یا بتا دو جو پانی گھر سے لایا ہو, جو کھانا گھر سے لایا ہو, 3 دن کی مجالس, 2 مہینے کے غم کے آیا, ایک بندہ بتا دو. یہ معجزہ ہے اور دعا ہے پاک سیدہ. میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں, ایک ہاتھ نیچے رہا, میں سمجھوں گا آپ کی توجہ نہیں تھی جو مصرع آپ کو سنا رہا ہوں کہ دنیا آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے, کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا آپ کو جلا دے, سارے بولیے آپ جیتے رہو. مولا آپ کی زندگی دراز. کھانا حسن سے, میں موضوع پہ آ گیا, بالکل موضوع پہ آ گیا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. سبحان اللہ. جن کی رگوں میں علی کی جتنی عزت بنا ہے, جن کو ماں نے نعت علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے, دل و من کی پوری طاقت کے ساتھ دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری. سبحان اللہ. سب کی توجہ. مجلس میں نے آپ پڑھ لیا, ابھی تک تو بیدار کر رہا تھا, مجلس میں نے آپ پڑھ لیا. دیکھیے بڑا مشکل دور ہے, بڑا مشکل دور ہے. میں لائنیں پڑھ رہا ہوں. دیکھیے یہ دل ہے, یہ ہر دل میں عشق حسین ہے. سارے بولیے گا, سارے دل میں دعا بھی رکھیے گا. ہر دل میں محبت حسین ہے, ہر دل میں عشق حسین ہے, ہر دل میں محبت حسین ہے. تو میرے ساتھ مولا تیری زندگی دراز کرنا. آخری عزادار پر میں نئی لکھی 4 لائنیں آپ کو سنا رہا ہوں. ایک عزادار کی توجہ میری جانب کہ جو چین ہے خدا کا وہی چین رہتا ہے. سارے بولیے گا, ایک ہاتھ نیچے نہ رہے. ہر دل میں عشق حسین ہے, ہر دل میں مودت حسین ہے. میں لائنیں پڑھ رہا کہ جو چین ہے خدا کا وہی چین رہتا ہے. علی کی روح نبی کا نور عین رہتا ہے. اگر آنا میرے دل میں تو آنا باوضو, یہ وہ مقام ہے جس میں حسین رہتا ہے. سبحان اللہ. مولا تیری زندگی دراز کر. توجہ توجہ توجہ. سبحان اللہ. دیکھیے دور بھی دیکھیے, حالات بھی دیکھیے. آپ جس معیار پہ سن رہے ہیں میں اس معیار پہ چند جملے آپ کو سنا. حالات بھی دیکھیے بھائی جان, پڑھے لکھیے احبا. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ کا مطلب کیا؟ علی ولی اللہ. علی کا عشق و علی کی محبت وہ مقدس عبادت ہے, وہ مقدس عقیدہ ہے جو ماؤں نے ہمیں دودھ کے ساتھ پلایا ہے. یہ ڈیرہ غازی خان نہیں, پورے ڈویان کا اجتماع ہے. میرے بعد بہترین شاعر, بہترین ذاکر تشریف فرما ہے. بھائی محسن عباس, مولا آپ کی زندگی دراز کرنا. میں نئی لکھی لائنیں ڈیرہ غازی خان میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں. بڑا پڑھا لکھا مجمع. لا الہ الا اللہ کا مطلب محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ کا مطلب علی ولی اللہ, جن کو ماں نے نعت علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے. ایک ایک چہرے پہ ہے میری نگاہ. میں 4 لائنیں پڑھ رہا ہوں کہ بیان خطبہ خدیر کی صداقت کر رہا ہے. بیان
صداقت کر رہا ہے، خدا کا گھر بھی صدیوں سے عدالت کر رہا ہے۔ ارے جو چھوڑ کے علی کو رخ قبلہ پڑھے نماز، ایسے بندوں پہ تو کعبہ بھی لعنت کر رہا ہے۔ آپ جیو، دونوں بازو بلند کر کے حیدر حیدر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا آپ کی زندگی دراز فرما۔ مجھے جتنا وقت بھائی نے کہا، توجہ میری جان، میں بالکل یقین جانی اس ماحول محسوس کر رہا ہوں، مودت بھی ہے اور قبولیت بھی ہے۔ دل میں دعائیں رکھیے گا، جو چھوڑ کے علی کو رخ قبلہ پڑھے نماز، ایسے بندوں پہ تو کعبہ بھی۔ بھائی محسن عباس، بھائی جاؤ حسین صاحب قبلہ، بھائی باقر، میں شعر پڑھ رہا ہوں 3 سے 4، زحمت تمام۔ یہ مصرے اگر سمجھ میں آ گئے، میں سمجھوں گا پڑھنے کا حق ادا ہو گیا۔ جو چپ رہا مجھے دکھ ہوگا، اس سے زیادہ توجہ میں دلوا نہیں سکتا۔ جو شعر پڑھ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا۔ ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا۔ آپ کو امام حسین کی عزت کا واسطہ اگر لائن سمجھ میں آئے تو پھر بولیے گا، سمجھ میں نہ آئے تو بے شک چپ رہیے گا۔ میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا، کیوں؟ پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا۔ آپ جیو یا مولا آپ کی زندگی دراز فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامتی ہو۔ اے محسن ابا، گھر میں آج بڑی دعا مل رہی ہے آپ کی دعاؤں سے۔ دیکھیے بھائی جان، میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ جو کربلا نہیں گئے تب تک موت نہ آئے، جب تک کربلا اور شام کی زیارات نصیب نہ۔ ڈاکٹر صاحب، غریب سے غریب بندہ کربلا جائے، 2 چیزیں ضرور لیتا ہے، ایک کفن خریدتا ہے، ایک خاک شفا خریدتا ہے، ایک کفن خریدتا ہے، ایک خاک شفا خریدتا ہے۔ میں اردو میں پڑھ رہا ہوں، پشتو میں نہیں پڑھ رہا، اور بات سب کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ اعزاز حاصل ہے امام حسین کے عزادار کو، جو غیور عباس نقوی پڑھ رہا ہے۔ ایک ایک عزادار کے لفظ کی بات کرنے لگا ہو۔ جب بھی بندہ مرتا ہے، اکیلے قبر میں جاتا ہے، یہ اعزاز حاصل ہے حسین کے عزادار کو۔ کون سا اعزاز حاصل ہے؟ کہ ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا۔ ارے جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں؟ خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جیو یا خاک شفا کے ساتھ، سبحان اللہ، خاک شفا کے ساتھ آشد جی عزادار۔ توجہ، تھوڑی سی آواز پڑھا۔ ڈاکٹر صاحب، میں بندہ میرے سامنے بیٹھا، رات کا وقت ہے نا، قبولیت ہے، صف ادا ہے، شب عاشور، حسین کا واسطہ میری جان میں۔ امام حسین نے چراغ جلایا، چراغ جلایا، چراغ جلایا، سب کو بلایا، حبیب میرے قریب، جون میرے قریب، زہیر میرے قریب، وہاب میرے قریب، سب کو بلایا، چراغ جلایا، سب کے چہرے کو دیکھا۔ حسین کا واسطہ مجھے دیکھا، سب میں پڑھی لکھی گفتگو کر رہا ہوں، سب کے چہرے کو دیکھا، چراغ بجھایا، کہا میں زہرا کا بیٹا، جنت کا ذمہ دار، بخشش و شفاعت کا ذمہ دار، سب چلے جاؤ۔ اس وقت حبیب کی آواز، حسین یہ تو ایک زندگی ہے، اللہ قیامت تک زندگی عطا کرے، حسین تیرے نام پہ زندگی فرما۔ 3 دفعہ چراغ جلایا، ڈاکٹر صاحب 3 دفعہ چراغ بجھایا، آئے حسین کی کریں گے، ایک بندہ بھی نہیں گیا۔ یہ پنڈال پورا اٹھ کے طرف پہ حق ادا نہیں ہوتا۔ 3 دفعہ چراغ جلایا، 3 دفعہ چراغ بجھایا، ایک بندہ بھی نہیں گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلا کون قبر میں؟ خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا۔ حسین کا واسطہ میری جانب لے گیا، خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا۔ ارے کیا فائدہ، کیا فائدہ چراغ بجھانے کا ہے حسین، جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا۔ سبحان اللہ، مولا تیری زندگی دراز فرما۔ سبحان، جنت سے اٹھ کے کون، بس آخری بس، جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا، جنت سے اٹھ کے کون جائے گا۔ تو اس وقت میں شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، یہ ایک بندہ بھی نہ بولے، مجھے دکھ نہیں ہے، کیونکہ ذاکری کے سفر میں یہ واحد بندہ ہے کہ جس نے اپنا لوہا اپنی محنت سے منوایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔
اور جہاں بھی جب بھی جہاں بھی ملتے ہیں دل سے عزت بھی کرتے ہیں, لفظوں پہ داد اور دعا بھی دیتے ہیں. یہ شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں. کیا فائدہ چراغ بجھانے کا ہے حسین, جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا. ارے بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ, بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ, دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا. آپ جیتے رہو یار, آپ نے حق ادا کر دیا. سبحان, دیکھیں گے کس طرف کو خریدار. ڈاکٹر صاحب خریدار بہلول, سبحان اللہ, تو بہشت بنا اور میں تازیہ. بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ, دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا. میں تشریح نہیں کرتا, ڈائریکٹ آخری شعر پڑھا. بڑے سے بڑے زمیندار کے ڈیرے پہ جاؤ, زمیندار مسلک پہ ہوتا ہے, رعایا نیچے ہوتی ہے. زمیندار مسلک پہ ہوتا ہے, رعایا نیچے ہوتی ہے. یہ جمع غفیر ہے, مجلس لائیو چل رہی ہے, پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. غیور عباس نقوی اپنے گھر میں کھڑے ہو کے آخری شعر پڑھ رہا ہے کہ بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ, دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا. ارے پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی, پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی, نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا. سبحان اللہ. دونوں بازو بلند کر کے حیدر سلام اس غریب پر جس کے جسم پر کفن نہیں تھا. علامہ ترسل لکھنوی لکھتے ہیں, پتھر ہو وہ آنکھ جو حسین کی غربت پہ روئے, وہ غریب جسے درخت روئے, وہ غریب جسے آسمان رویا, وہ غریب جسے مٹی روئی, وہ غریب جسے پرندے روئے. سبھی کی لاش حسین نے اٹھائی. کوئی لمبا چوڑا مسائل نہیں, 4 سے 5 منٹ. وہ غریب جس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. چند بندوں نے ہائی کی, ستائی سفر کربلا گام شاہ. میں نے بھی جملہ کہا, 2 جگہوں پہ 6 دفعہ کا ظاہر ہوں میں کربلا کا, 2 جگہوں پہ غریب نے آپ کو بڑا یاد کیا. 2 جگہوں پہ. اللہ کرے میں سمجھا سکوں, اللہ کرے آپ ادب کے جملے سن سکے. پہلی جگہ رو کے حسین کی آوازیں شیو, جب جوان کے سر سہرا سجانا میرے اکبر کو یاد کر لینا. شاباش میرا بزرگ, شاباش میرا بزرگ, چیخے مار کے رو پڑا ہے. مولا تیری زندگی دراز فرما. مولا تھا 2 جگہ ہوتے, ہائے ہائے ہائے, اس سے بڑا کیا مسائل ہے. شیو جب جوان کے سر سہرا سجانا میرے اکبر کو یاد کرنا. میں غربت حسین کی پڑھ رہا ہوں. 36 ودے ہیں یہ اکبر کے. کتنے ودے؟ 36 ودے. 36 دفعہ اکبر چلا, 36 دفعہ حسین نے بلایا. آخری دفعہ جب بلایا اس وقت اکبر کی آوازیں, بابا اگر دل نہیں چاہ رہا تو مجھے نہ بھیج. رو کے حسین کی آوازیں, اکبر کاش تو حسین ہوتا, کاش میں اکبر ہوتا, پھر پتا چلتا جوان بیٹے موت کی جانب. اکبر جا حوالے اللہ کی غربت حسین کی پارا. اکبر میدان میں آیا, 3 نوکوں والی برچھی لگی اکبر کو, جگر میں لگی. آقا مہدی نے لکھا ایسے چلا جیسے 6 مہینے کا بچہ چلتا ہے. دستار اتر گئی, چہرے پہ اکبر کی موت کی گرد, آنکھوں کا نور کم ہو گیا. اکبر کی لاش پہ آیا, حسین کی غربت پایا. رو کے حسین کی اکبر یہ ہاتھ جگر پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ بابا ظالم نے برچھی ماری ہے.
بابا نکالی نہیں ہے، ظالم نے کہا ہے، میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، جوان کے جگر سے برچی کا پھل نکالے گا، پتہ چل جائے گا حسین بڑا صابر ہے۔ اب تو رو نہ رو، تیری مرضی۔ حسین کی آواز اکبر تیرا کیا ارادہ ہے؟ آواز بابا جیسے تیرا دل چاہے۔ رونے والے آزاداروں، کربلا کی زمین تھی، حسین نے اپنا پایا گھٹنا ٹیکا، یا اکبر کی برچی کو ہلایا، خالی برچی نہیں ہلی، اکبر کا جگر ہلا، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حسین نے اکبر کے جگر میں برچی کے پھل کو کھینچا، یا اکبر کا جگر ساتھ آیا، یا بی بی زینب کی آواز آئی، حسین اور میں نے برکے میں پالا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا تیرا ماتم قبول، شاباش میرا بیٹا، مولا تیری زندگی دراز کر۔ تھوڑی سی آواز بڑھا میرا بھائی۔ بھائی محسن عباس فکر آخری پڑھو، مصائب کے قریب آ گیا، جنہوں نے گھروں تک روتے ہوئے جانا ہے۔ غازی کی علم کی قسم، اکبر کی لاش اٹھائی، حسین کے غربت، قاسم کے ٹکڑے چنے، اب ہائے کرتے اول محمد کو 12 میل پہ سلایا، غازی کے علم کی قسم عباس کے بازو اٹھائے۔ تو رو نہ رو، کائنات میں اس سے بڑا غریبی کا منظر نہیں تھا۔ ڈیرے والوں منظر کیا تھا؟ ماں لاش لے کے کھڑی ہوئی تھی، باپ قبر بنا رہا تھا، یا اس وقت بھی رباب کی آواز یہاں تھا، اگر اجازت ہو آخری بار اصغر کا چہرہ دیکھ لو، جو ماتم نہ کرے اپنا سر جھکا لے، آوازی رباب دیکھ لے، اور رونے والے اللہ، ماں نے ادھر کپڑا ہٹایا، لٹکی ہوئی کر کے نظر آئی، یا بی بی کا سر سفید ہو رہا، یا ایک جملہ بی بی نے کہا، اصغر اور جس نے تجھے تیر مارا اس کی اپنی کوئی حالات۔ شاباش، مولا تیرا ماتم قبول فرما، سارے ماتم کو۔ ہائے حسین، ہائے غریب، ہائے بے کفن، ہائے بے دفن۔ ڈاکٹر صاحب بس آخری جملوں پہ جن لفظوں کا حکم ہوا، چھوٹی سی قبر کھود کے، اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، 71 لاشیں اٹھانے والا، ہائے ہائے ہائے، سر سے پاؤں تک زخمی، 1900 ہے زخم دلے چاک چاک پر، زینب نکل حسین طرفتا ہے خاک پر، میں 3 ظلم پڑھوں گا، منبر چھوڑ دوں گا، قیامت کے جملوں کے قریب آ گیا ہوں، تنہا بچ گیا حسین۔ لائن نے اعلان کیا، اس کا کوئی نہیں رہا، جو جتنا زیادہ ظلم کرے گا اتنا زیادہ انعام پائے گا۔ مجھے غازی کے کٹے ہوئے بازوؤں کی قسم، 70 قاتل گھوڑوں پہ بیٹھے، سارے ہائے کرنا، حسین اکیلا ہے، حالت کیا ہے؟ قبضہ تلوار پہ پیشانی، کربلا کی گرم زمین کو ماں زہرا کی جھولی سمجھ کے چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تیرے والوں رونا نہ آئے تو سر جھکا لینا۔ پہلا قاتل نیچے اترا، اس نے کہا حسین حسین، تیرے قریب آقا نے سر اٹھایا، یا اس ملعون نے ایک مدنی پتھر اٹھا کے حسین کی پیشانی میں اتنی زور سے پتھر مارا، یا حسین کی آواز آئی، اکبر او قاسم او میں اکیلا رہ گیا، ماتم کرو سارے، حوصلہ میرا بھائی، مولا تیرا ماتم قبول فرما۔ قسم نوکر شاباز میرا بیٹا، مولا تیری زندگی دراز ہے۔ محسن بھائی روحانیت ہے، یہ مسائب میں نے کربلا میں پڑھا تھا، بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آخری 2 منٹ کے 2 فکریں سنا رہا ہوں۔ اللہ درجات بلند فرمائے، خورشید پہوڑ کے مولا کا ذاکر تھا، وہ پڑھا کرتے تھے کہ کربل دی گرم زمین اتے لے بیٹھے فخر نبی دا، ہر تیر نے آن سلام کی تے اوپو سمجھ کے پتر نبی دا، بہر نئے بھیڑ دی چادر دو، نائی فکر اپنی زندگی دا، نجھا درد شبیر کو کھا دیا ہے، بے تاب سکینہ دھی دا۔ میرے والوں رونا نہ رونا مقدر کی بات ہے، غریب پہ ظلم ہو رہے تھے، در خیام پہ سکینہ دیکھ رہی تھی، رو کے سکینہ
سکینہ کی آواز ایک پھوپھی اماں قاتل کیوں مار رہے ہیں؟ سکینہ انعام کے لالچ میں جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے وہ فکرہ پڑ رہا ہے، مجل سے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ لعنت کرے سنان بن انس پر، یہ نیچے اترا، اس نے کہا حسین حسین تیرے غریب آقا نے سر اٹھایا، یا اس لعین نے ایک وزنی نیزہ اٹھا کے حسین کے پہلو میں مارا، یا حسین کی آواز آئی او عباس او عباس، سارے ماتم کرو سارے، ہائے حسین، یہ روحانیت ہے۔ مولا تیری سے تھوڑی سی آواز بڑھا میرا بھائی، اتنی زور سے لعین نے نیزہ مارا، آقا مہدی نے لکھا حسین کے پہلو میں لگا، یہ ظالم گھوڑے پہ بیٹھا تھا، جیسے جیسے نیزے کو موڑتا تھا ویسے ویسے حسین مڑ جاتا تھا، جیسے جیسے نیزے کو موڑتا تھا، تو نے لفظ نہیں سمجھا، ویسے ویسے حسین مڑ جاتا تھا۔ جو ماتم نہ کر سکے اپنا سر جھکا لے، میں فکرہ آخری پڑھ رہا ہوں، تیسرا قاتل نیچے اترا، اس نے وہ ظلم کیا، محمد رویا، آدم رویا، رسول کی بیٹی کے بال کھل گئے، یہ نیچے اترا، اس نے کہا حسین 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 تیرے مارو، مجھے غازی کے عالم کی قسم، اس لعین نے اپنا بایاں ہاتھ واللیل کی ظلموں میں ڈالا، یا